کہ آج کا جو موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ، اور اس نمونے کا آج کی دنیا میں معنویت، یعنی ہمارے لیے وہ نمونہ کیا پہلو رکھتا ہے، کیا سبق رکھتا ہے، اور کس کس طور پر وہ مفید ہے۔ جو حضرات بھی اس موضوع کی جہتوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت ہی پھیلا ہوا اور بہت وسیع موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ خاص دو تین پہلوؤں پر گفتگو کو سمیٹ لوں، اور 20 منٹ میں جیسا کہ مجھ کو حکم ہوا ہے میں گفتگو اپنی ختم کر لوں۔ اگر وقت کچھ زیادہ ہونے لگے تو مولانا منور سلطان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مجھے ٹوک دیں۔ تو پہلی چیز یہ ذکر کرنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذات میں نمونہ ہونے، ان کے ہمارے لیے رول ماڈل ہونے کا تذکرہ سب سے پہلے قرآن مجید نے کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قد كانت لكم اسوة حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے ابراہیم کی شخصیت میں، ابراہیم کی ذات میں، اور ان لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے۔ یعنی جو ماڈل، جو نمونہ ذکر کیا گیا ہے، وہ نمونہ صرف حضرت ابراہیم کی شخصیت، صرف حضرت ابراہیم کی ذات نہیں ہے، بلکہ نمونہ وہ بھی ہے جو قرآن میں ہم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ارد گرد نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 24-25 کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا ہے وہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء میں وہ ایک بہت منفرد اور ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ ہم کوئی درجہ بندی نہیں کر رہے ہیں، نہ حضرات انبیاء کرام کے سلسلے میں اس طرح کا کوئی رویہ صحیح ہے، لیکن بس یہ احساس ہر قرآن مجید کے قاری کو ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان میں حضرت ابراہیم ایک خاص طرز کے نظر آتے ہیں، ایک خاص ممتاز اور منفرد مقام کے نظر آتے ہیں۔ غالباً وہ اکیلے نبی ہیں جن کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ جو خلیل ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور بہت ہی قریب ترین اور محبوب ترین دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بندہ جیسا بھی ہو، بہرحال بندہ ہے، مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، رب ہے۔ ایک رب اپنے بندے کے لیے، ایک مالک، ایک خالق اپنی مخلوق کے لیے، ان کے درمیان رشتہ چاہے جتنا بھی قریبی ہو جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ مالک و مملوک، خالق و مخلوق، عابد و معبود رہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان دو کے درمیان تعلق اس فاصلے کو ختم کر دے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کہتا ہے کہ وہ ہمارے خلیل ہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، جیسے کہ ہم نے کہا، اس کو آسان زبان میں کہیں تو عرفی معنی میں اللہ کا، اپنے خالق کا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبد اور معبود کا رشتہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم کے لیے اس لفظ کے استعمال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو مقام ان کا ہے اللہ کے ہاں، وہ مقام سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ وہ مقام ان کو یوں ہی نہیں ملا، اللہ نے ان کو چند آزمائشوں سے گزارا، وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر کے جب نکل آئے، ان امتحانوں میں پورے اترے، تو اللہ نے ان کو ایک بہت ممتاز مقام عطا فرمایا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے
متعدد حکموں کے ذریعے آزما لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ان کے لیے فرمایا اور وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے متعدد حکموں کے ذریعے آزمایا، کچھ حکم دیے بار بار اور ان میں آزمایا، آزمائش کی، امتحان لیا، اور حضرت ابراہیم ہر امتحان میں جب پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اب تمہیں تمام انسانوں، یعنی تمہارا اب سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے مقتدا اور پیشوا بناتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر بھی اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے مختلف پیرایوں میں کہ حضرت ابراہیم کی ذات جو ہے وہ سب کے لیے مقتدا اور پیشوا ہے۔ یعنی سورہ نساء میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ اب جو اچھا مسلمان کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہ شخص جو کہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، ایک اچھا دیندار اللہ کا محبوب مسلمان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں اچھے دیندار کی جو صفتیں بیان کی گئیں وہ 3 بیان کی گئیں۔ ارشاد ہوا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اس شخص سے زیادہ بہتر دینی اعتبار سے کون سا شخص ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یعنی اچھے مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اللہ کے سامنے۔ دوسری اس کے اندر صفت یہ ہو کہ وہ نیکیوں کا خوگر ہو، اور تیسری صفت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ ابراہیم کے طرز زندگی کا پیرو ہو۔ 3 صفتیں اللہ بیان فرماتا ہے کہ ایک اچھے دیندار مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو، دوسرا یہ کہ نیکیوں کا جذبہ ہو، خوگر ہو وہ آدمی نیکیوں کا، اور تیسری چیز یہ کہ ابراہیم کے راستے کا پیرو ہو، یعنی ابراہیم کے راستے کا پیرو، ان کے نمونے پر چلنے والا اللہ کے نزدیک اچھا دیندار ہے، وہی اچھا دیندار ہے، اس سے بہتر دینی مقام اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضد کے طور پر اللہ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی ابراہیم کے طریقے کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حماقت میں ہے، وہ احمق ہے، وہ حماقت میں مبتلا ہے۔ یہی الفاظ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 130 میں ارشاد ہوا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے سے کون انحراف کرے گا سوائے اس کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا۔ اب تک جو ہم نے باتیں ذکر کی اختصار کے ساتھ، اس سے ایک اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے ان کو اماما للناس بنایا ہے، جیسے کہ ہم نے ایک آیت کے حوالے سے ذکر کیا۔ پھر دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ اچھا دینی مرتبہ اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو کہ ابراہیمی طرز کا پیرا ہو، ابراہیمی رول کو فالو کرتا ہو، ابراہیمی کردار کو اپنے لیے اس کا اتباع کرتا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو قرآن مجید اس کو، جیسا کہ ایک آیت کے ذریعے ہم نے آپ سے ذکر کیا، ایک آیت کے ذریعے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ابراہیمی نمونہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم کی زندگی میں خاص چیز کیا ہے جس کی پیروی کرنے کا ہم کو اور آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے؟ 2 چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ حنیف ہیں، بار بار کہا ہے حنیفہ، کہ وہ اللہ کے لیے ہر طرف سے یکسو اور اللہ کے لیے بالکل خالص تھے۔ حنیف کا یہی مطلب ہوتا ہے جو ہر طرف سے یکسو ہو کر صرف ایک کا ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات یہ تھی کہ ان کی زندگی کے جو واقعات قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں اور بظاہر جن کے اعتبار سے ہمارے لیے کہا ہے کہ ان کی ذات نمونہ ہے، وہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں 2 پہلو ہیں جس میں ان کی حنیفیت نظر آتی ہے، جس کا قرآن بار بار تذکرہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے لیے بالکل یکسو تھے، ہر معبود سے صرف نظر کر کے صرف معبود حقیقی ایک اللہ کی عبادت میں یکسو، ہر دوسری شے، ہر دوسرے وجود سے صرف نظر کر کے
وفاداری صرف اللہ کے لیے مخلص رکھنے والے. یہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ یہ حنیفیت ان کی جو ہے یہ ان کا خاص مقام ہے. اس کی کچھ تفصیلات ذکر کرتے ہیں جس میں ان کی ذات سے میں جو نمونہ نظر آتا ہے اور اس کی جو اصلی معنویت ہے انشاءاللہ وہ کچھ واضح ہو سکے گی. ایک چیز یہاں پر پہلے رک کے ذکر کر لیں کہ جو عید الاضحیٰ کے ایام ہیں یہ مکہ مکرمہ سے دور رہنے والوں کے لیے قربانی، اور جو وہاں حاضر ہو رہے ہیں ان کے لیے حج، ان کے لیے سعی، ان کے لیے طواف، ان کے لیے منی جانا، مزدلفہ، عرفات، یہ سب کچھ جو آج کل کی عبادتیں ہیں، یہ جو ہم کلمے پڑھیں گے، یہ جو ہم قربانیاں کریں گے، اس سب کا تعلق ابراہیمی زندگی سے، اس سب کا تعلق گویا کہ یہ سالانہ موقع ہوتا ہے قوم کو ابراہیمیت یاد دلانے کا، اس لیے کہ اس قوم کا جو طرز زندگی اللہ نے منتخب فرمایا ہے، جو لائف اسٹائل اس کے لیے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، وہ ابراہیمی طرز زندگی. اور ہم کو اور آپ کو تو کہا ہی ہے کہ اچھے دیندار بننے کے لیے، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں جو اچھے دینی اعتبار سے اچھے لوگوں کی جو 3 صفتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ وہ ان ابراہیم کے طرز زندگی کا پیرو ہو جو کہ یکسو. تو ہم سے اور آپ سے تو کہا ہی ہے کہ اچھے اگر دیندار بننا ہے، اچھا دینی مقام حاصل کرنا ہے تو اللہ کے لیے یکسو ہونا ہے اور ابراہیم جیسا بننا ہے. ہم سے اور آپ سے ہی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا تھا. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وحی کر کے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ابراہیمی طریقے کے پابند اور پیرو رہیں. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ ان اس ابراہیمی جو طرز زندگی ہے، یہ اس کو یاد دلانے کے خاص ایام. یہ جو کچھ بھی ان دنوں میں ہوتا ہے، ہم اور آپ جو یہاں موجود ہیں، جو قربانیاں کریں گے، جو تکبیر تشریف پڑھیں گے، جو اور کچھ بھی ان دنوں کی اہمیتیں ہوں گی، اور جو حج کرنے جانے والوں کے لیے جتنے اعمال ہوں گے، یہ سب کچھ اپنے اندر ایک پہلو یہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ امت کو ابراہیمیت کی یاد دلاتے ہیں. اور وہ ابراہیمیت کیا ہے؟ وہ ابراہیمیت ہے عبادت صرف اللہ کی، وفاداری سب سے زیادہ اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی، اور چاہے اس کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے. بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی کے ان پہلوؤں پر دیکھ لیجئے. ان کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور دوسرے معبودوں سے براءت کا اظہار کرنے کی کتنی بڑی قیمت دینی پڑی. وہ ایک بہت ترقی یافتہ اس وقت کے علاقے بابل میں رہتے تھے. وہاں کے ایک اچھے خاصے کھاتے پیتی اور باعزت گھرانے کے تھے، سکون کی زندگی ہو سکتی تھی. لیکن ان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، ان کو نبی بنایا، ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، ایک خدا کا ان کو بنایا، تو انہوں نے وہاں اعلان کیا، صاف صاف اعلان کہ دیکھو بھائی، یہ جو تم ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، یہ سب کچھ غلط ہے اور حماقت ہے. یہی اسلوب گویا کہ ان کا نظر آتا ہے، بالکل دو ٹوک. اس کے نتیجے میں ان کو قربانی کیا دینی پڑی؟ باپ چھوٹا، گھر چھوٹا، وطن چھوٹا، اسباب سب کے سب چھوٹے، اور بے اسباب ان کو اپنے وطن سے نکلنا پڑا. بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ بادشاہ وقت نے آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا اور ڈالا گیا. قرآن کے بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت ان کا یہ امتحان پیش آیا کہ ان کے لیے آگ بھڑکائی گئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا، قرآن کے بیان سے محسوس ہوتا ہے ابھی تک ان سے نہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہونا ہے. وہ تو جب ڈال دیا گیا، یعنی ان کی دانست میں تو ایسا بالکل ایک انسان کو ڈر لگنا چاہیے کہ آگ میں کودیں گے تو جل جائیں گے. ان کو ڈال دیا گیا، لیکن وہ اس کے باوجود ایک اللہ کی عبادت کے کھلے اعلان کے علاوہ کسی کمپرومائز پر تیار نہیں ہوئے، کسی بات پر کمپرومائز، یعنی کوئی سی صورت میں یہ بات قبول نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر
دوسروں کے معبودان باطل کی عبادت کا کوئی ذرہ برابر لفظ بھی اپنے زبان سے نکال دیں، یہاں تک کہ ان کو قیمت یہ دینی پڑی کہ آگ میں ڈالا جائے. ظاہر سی بات ہے، وہ بھی ایک سمجھدار انسان تھے. آگ میں ڈالے جانے کا مطلب آگ جلا دے گی. یہ تو آگ میں ڈالے جاتے وقت اللہ کا احسان ہو گیا کہ آگ نے جلایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہہ دیا کہ بھائی ان کو جلانا نہیں، اس کے اندر وہ تاثیر ختم کر دی، جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. لیکن اپنی دانش میں ان کو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہونا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑے، اپنی قوم چھوڑنی پڑی، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اور نکاح کہہ دیا گیا کہ جاؤ. وہ اس حالت میں وہاں سے چلے، بہت ہی جسے کہیے کہ ایک ایسے انسان کے طور پر جو لٹا پٹا انسان. اس وقت ان کی اولاد بھی نہیں، عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی. ایسے حالت میں ان کو صرف چھوڑنا پڑا. کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک قبول نہیں کیا، توحید پر وہ ڈٹے. تو ان کی زندگی کا سب سے پہلا جو اسوہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور جس کی اصلی معنویت بہت ہے، وہ یہ ہے کہ اے مسلمان کہ چاہے حالات جیسے سخت سے سخت تر ہو جائیں، ہم کلمہ توحید سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتے. ہم اس پر جمے رہیں گے، خواہ ہمیں اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. یہ ابراہیمی اسوے کا سب سے پہلا سبب. ماں باپ چھوڑنے پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، قوم چھوڑنی پڑے، علاقہ چھوڑنا پڑے، لیکن اللہ کے دین، اللہ کی عبادت سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مان سکتے. توحید پر استقامت اور جم جانا ابراہیمی اسوے کا سب سے بڑا سبب. چاہے حالات جتنے سخت ہو جائیں، اللہ کے دین پر جمنا، یہ ایک ابراہیمی اسوے کا سبب. دوسرا سبب جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، وہ یہ کہ ہر غیر کے مقابلے میں اللہ کا وفا. آپ دیکھیے ان کی زندگی ہم سب جانتے ہیں. باپ نے مطالبہ کیا اللہ کی خلاف ورزی کرو، نہیں مانے. باپ کے مقابلے میں اللہ سے وفاداری، قوم کے مقابلے میں اللہ کی وفاداری، وطن کے مقابلے میں اللہ کی وفاداری. اور اس اعلان میں کوئی جھجک نہیں. اس کے بعد جو اگلے مرحلے آتے ہیں، اب اللہ جب مزید امتحانات لیتا ہے. بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے تو پہلے تو ہجرت کر کے بیت المقدس فلسطین آ جایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اچھا اب جب بڑھاپے میں ایک اولاد ہوئی ہے تو ان کو اور اس کی ماں کو لے کر کے جاؤ اور مکے میں، جہاں آج مکہ ہے، وہاں لے جا کر کے چھوڑ دو. آج کے مکے پر اس کو قیاس نہ کریے گا. تب مکہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک جگہ تھی جہاں ایک انسان نہیں بستا تھا، ایک پیڑ نہیں تھا، ایک بوند پانی نہیں تھا. ارشاد ہوتا ہے یہاں اس بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ. ہم اور آپ ذرا تصور کریں اپنے بچوں، اپنی بیوی کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑنا، کالے پہاڑوں سے گھری ایک چھوٹی سی وادی، نہ وہاں کوئی عمارت، نہ پانی، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. وہاں حضرت ابراہیم سے کہا جاتا ہے یہاں چھوڑو اور چلے. اب پھر امتحان ہوتا ہے. بیوی اور بچے زیادہ عزیز ہیں کہ اللہ کا حکم زیادہ عزیز ہے؟ اللہ کا وہ بندہ اس امتحان میں سرخرو ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی خاطر بیوی اور بچوں کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ ثابت کر دیتا ہے اپنے طرز عمل سے کہ جیسے اللہ کے سامنے، اللہ اس کے نزدیک نمبر ایک تھا، اللہ کے لیے وہ سب سے پہلے تھا. اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ سکتا ہے. اب انہوں نے ثابت کیا اپنے اس عمل سے کہ وہ اللہ کے حکم کے اتباع میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بھی یہاں چھوڑ کر جا سکتے. یعنی اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں. چلیے چلے آتے ہیں. اب اکلوتا بیٹا ہے، کچھ دنوں کے بعد جب وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کچھ برسوں میں، کہ وہ ابا کے ساتھ ذرا چلنے پھرنے لگے اور کچھ کاموں میں، بڑھاپے کا اکلوتا بیٹا کچھ کاموں میں معاون ہو سکے، تو اللہ کہتا ہے اس کو ذبح کر دو. پھر ایک امتحان کہ اللہ سے کسی وفاداری زیادہ ہے یا اپنی آل اولاد کی، اپنی اہلیہ کی محبت زیادہ ہے. ایسی صورت میں ایک بار پھر ان کا امتحان لیا جاتا ہے اور وہ پھر یہ ثابت کرتے ہیں نہیں، میں بیٹے کو ذبح کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم کو ترک نہیں کر سکتا. تو ہر ایک کے مقابلے میں اللہ کی وفاداری میں حنیفیت، یکسویت، اللہ کا سب سے بڑا وفادار ہونا، دوسروں کے لیے اتنا وفادار نہ ہونا، اتنا تعلق نہ ہونا جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق.
یہ جو رنگ ہے نا حضرت ابراہیم کی زندگی کا، جو مختصر طور پر ہم نے اس وقت ذکر کیا، کہ یہ جو رنگ ہے کہ اللہ ہر ایک سے زیادہ اللہ کا حق اپنے اوپر سمجھنا، اللہ کے سے وفادار ہونا، اس کے دین کی خاطر کسی سے رشتہ توڑنا پڑے، کسی کو کہیں چھوڑنا پڑے، کسی سے بالکل دستبردار ہونا پڑے، محبوب ترین بیوی اور اکلوتی اولاد کو چھوڑنا پڑے، ذبح کرنا پڑے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم۔ یہ ابراہیمی زندگی کا اصل عنوان ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ ابراہیمی زندگی تمہارے لیے مسلمانوں نمونہ ہے، اور عصر حاضر میں اس کی ہمارے لیے یہی معنویت ہے کہ ہم اس کا یہ سبق حاصل کر سکیں کہ ہم بہرحال اللہ کے دین پر جمے رہیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو محبوب ترین وجود ہو سکتے ہیں، محبوب ترین چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ ان سب سے زیادہ محبوب اور ان سب سے زیادہ برتر ہو۔ نہ ہمیں آل اولاد اتنی محبوب ہو جتنا اللہ۔ اگر کبھی اللہ کا حکم آل اولاد کی محبت سے ٹکرا جائے تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہو، آل اولاد کی محبت کو نمبر 2 پہ کر دے۔ اس طرح اسی طرح یہ ہے کہ چاہے حالات جتنے سخت ہو جائیں، ہمیں اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ اصل میں ابراہیمی طرز زندگی ہے۔ ہمارے مخصوص حالات میں ایک بہت اہم چیز، ایک حضرت ابراہیم کی دعا آخر میں نقل کر کے بس گفتگو ختم کرتے ہیں، پھر اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب دے دیں گے۔ ایک دعا جو قرآن مجید نے ان کی بہت سی دعائیں نقل کی ہیں، سورہ بقرہ میں پورا ایک رکوع ہے ان کی دعاؤں پر مشتمل، اور پھر سورہ سورہ ابراہیم میں پورا ایک رکوع ہے ان کی دعاؤں پر مشتمل۔ تو ان میں جو دعائیں سورہ ابراہیم میں نقل کی گئی ہیں، ان میں ایک دعا ان کی بہت ہی بہت ہم لوگوں کے حالات کے مطابق ہے، اور وہ ایسی دعا ہے کہ اس کو ہم لوگ اگر چاہیں تو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ بلکہ سورہ بقرہ میں جو دعائیں ہیں ان کی آیات نمبر 124 سے 129 تک، تو اس میں ایک دعا ان کی نقل ہوئی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ نہیں، کسی اور جگہ ہے کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، وہاں سورہ ابراہیم میں رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی کہ رب ہمارے اس شہر کو، ہمارے اس ملک کو پرامن بنا، یہاں کے حالات کیسے رخ پہ نہ جائیں کہ امن اور امان جاتا رہے، پرامن بنا، اور مجھ کو اور میری اولاد کو بچائے رکھیے گا عبادت اصنام سے، بتوں کی عبادت سے، اپنے دین پر قائم رکھیے گا۔ بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور وہ مرتد ہو جاتے ہیں، دین پھر جاتے ہیں۔ اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے ان کی یہ دعا، یہ مشکل حالات میں گویا کہ ان کے ایک نمونے کی دعا کے طور پر ترجمانی ہے۔ خیر، میں نے جو کچھ عرض کیا، اللہ کرے کہ اس میں کچھ کام کی بات آ گئی ہو اور وہ ہمارے لیے کچھ مفید ہو۔ اگر کوئی غلط بات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، جو خیر ہو اس سے مجھ کو اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔